الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد بشیر ونذیر وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ مولانا العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز سمیع روشنست سما روشنست سے نور محمد جہاں روشنست اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید درود و سلام بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے ایک مرتبہ جھوم کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت آقا جی، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی، حضور کی نعتیں لکھی۔ تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ موسٹلی بندے یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ پیر فقیر اور مولوی ان کا جو ماشاءاللہ معاملات سیدھے ہوئے بڑے ہیں، یہ اپنی بات کرتے ہیں۔ بھائی پیر نصیر نے فقط اپنی بات نہیں کی، ہر کوئی اپنے آپ پہ غور کرے اور یہ دیکھے میں جو کچھ کر چکا، جو کچھ بول چکا، جو کچھ سوچ چکا، جو عمل طے پا چکے، اس کے بعد کیا مجھے عزت ملنے کا میں حقدار تھا؟ اگر لوگ اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنا محاسبہ کر کے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، جب یہاں نظر ڈالی جائے گی پتہ چلے گا میں نے جو کچھ سوچا آج تک، میں نے آج تک جو کچھ بولا، میں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد میں رحم کے قابل نہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت نے محمد مصطفیٰ کے صدقے مجھے ڈھانپ رکھا ہے۔ میری لوگ عزت کرتے ہیں، میرا کاروبار چلتا ہے، میرے بچے ہیں پڑھتے ہیں، میرا بزنس ہے۔ جو بھی کائنات میں انسان کام کرتا ہے اپنا کردار دیکھے اور اپنے معاملات میں کامیابی دیکھے۔ جب اس کو دیکھے گا نا پھر وہ یوں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرے گا آقا جی آپ کے کلمے کے صدقے رب نے عزت عطا فرما رکھی ہے۔ تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ پہلی بات جو آپ نے بہت پیاری بات فرمائی، آپ نے مصطفیٰ کریم کے امتی کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ تیرا امتی بس اتنی
ستمیز کاش کر لے تیرا امتی بس اتنی ستمیز کاش کر لے کہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے کہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے تیرا آشقاں سلامت۔ جو دوسری بات آپ نے کہی آقا علیہ السلام کی عزت و شان بیان کرنے کے لیے، ماشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے تشریف تو لے آئے، رب سے اتنی سی طاقت مانگے کہ یا اللہ جو بیٹھنے کی طاقت دی تو بولنے کی، سبحان اللہ، بولنے کی بھی طاقت نصیب فرما۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی قبر میں تیرا نام چل رہا ہے، تہے خاک بھی قبر میں آقا جی تیرا نام چل رہا ہے۔ قبر کے 3 سوال ایک حدیث پاک میں کہ ایک سوال، کوئی پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے بھی دے، اصل سوال تیرے اور میرے مصطفیٰ کی پہچان کا سوال ہے۔ لوگوں جس نے پہلے سوالوں کے جواب دے بھی لیے اس کے لیے پتہ نہیں کیا معاملہ طے پائے، لیکن جس کو پہچانے مصطفیٰ ہو گئی، اللہ کی ذات فرمائیں گے اس نے میرے یار کو یاد رکھا، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو۔ اور نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی قبر میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آشقاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آشقاں سلامت۔ حمد باری تعالیٰ، درود پاک اور نعت پاک حضور کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ کریم کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، اور سلام آپ کی امت کے اولیاء پر۔ اللہ کریم ہمارا سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں قبلہ محترم جناب شاہد سلیم صاحب آپ کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 170 مراد یا اس کے نواح میں جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں سے حاضری کے لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب ہمارے خاندان میں سے کوئی روضہ رسول پہ حاضر ہوتا ہے نا، ہمارے پورے خاندان کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نمائندگی کرتا ہے نا ہمارے خاندان کی۔ ہمارے ملک میں سے کوئی باہر جائے، ایک ہی شخص ہو، اچھا کرے تو پورے پاکستان کو سلام، کچھ غلطی کر بیٹھے تو سبھی کو، سبھی پہ تن، سبھی کا مزاح۔ یہی معاملہ و ماجرا ادھر بھی ہے۔ ہمارے پورے گاؤں میں سے اللہ نے ان کو، ان کے گھر والوں کو توفیق بخشی، اپنا اور اپنے حبیب کا در اور گھر دکھایا۔ اللہ کریم ان کی نیک کاوش قبول فرمائے۔ میں ان کے ساتھ جتنے ان کے پڑوس میں ہیں، 40 گھروں تک پڑوسی ہوتا ہے،
तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका पड़ोसी मुस्तफ़ा करीम की जालियों के साए में बैठ के हमारे लिए और आपकी दुआ आपके लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह इनका जाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। हर हर कदम पे जो भी जितनी भी वहाँ भी इज़्ज़तें रब अता करता है अपने ख़ास बंदों को, अल्लाह इनको और इनकी औलाद को वो अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह इनके सदके, इनके आने और जाने की खुशी मनाने के सदके अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। मोहब्बत से बोलिए आमीन। जनाब मोहतरम मैं मशकूर हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद हमाद शाहिद का, जनाब मोहतरम मोहम्मद जवाद शाहिद का, जनाब मोहम्मद तासीन शाहिद का, मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब का और जितने भी इनके माशाअल्लाह ताला घर वाले हैं अजीज़ व कारब तमाम का, बिलखुसूस जनाब मोहतरम मोहम्मद अरशद साहिब का, जिन्होंने खूबसूरत लोगों को बुला के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की यानी मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल को सजाया। अल्लाह इनका मुकद्दर सजा दे, अल्लाह इनका मुकद्दर बुलंद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब दी वकार, वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू आप तक पहुँचा सकूँ। काम की बात एक ही याद कर लो वो भी बड़ी होती है। काम की बात एक भी याद कर लो, एक ही नहीं, एक भी याद कर लो वो भी बड़ी होती है। मिसाल के तौर पे अजान हो रही, खामोशी इख्तियार कर लो, इस पे हमेशगी इख्तियार कर लो, इसको सब सवाब समझो और ये जान लो कि जो अजान में बोलता है उसको आखिरत में या मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। एक ये भी याद हो जाए ना दीन मतीन की बात इंसान के लिए बड़ी होती है। तो दीन तो सारा ही खूबसूरत है। आइए मैं जो आप तक मौजू बना के सजा के पहुंचाना चाहता हूं वो है मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात का दुरूद पाक। मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी कि अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा अपने रब से, यानी किस चीज़ ने हमें रब से पीछे किया हुआ है। अल्लाह की रहमत से हम पीछे हट गए हैं। वो क्या है? वो तो आसान सी बात है, दुनिया की चमक है, हिरस है, उसने हमें अपने अल्लाह से दूर कर दिया। आइए पहले दुरूद पाक की बात करेंगे, बाद में उसकी बात करके उस आयत मुबारक के हवाले से गुफ्तगू को ख़त्म कर देंगे। सुनिए, तेरे और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पाक दुरूद सलाम, ये एक ऐसी इबादत है, मैं आप या हमारे घर वाले नमाजी हों चाहे जितने पक्के, 12 मरतबा हज भी किया हो, उम्रा की सादत भी हासिल हो और अपने माल को ज़कात दे दे के पाक भी करते हों, रोज़े भी रखते हों, तहज्जुद गुजारी भी हो, कोई साहिब माशरे में बाजू खड़ा करके कह सकता है कि मैं ये नेकी करता हूं और अल्लाह इसे कबूल करता है? कोई साहिब कह सकता है? किसी में जुर्रत है? कोई कहे कि मैं जो नमाज पढ़ के आया ये है शर्फ कबूलियत के मकाम तक पहुंच गई, ये मेरे लिए बख्शिश का सबब बन गई? कोई साहिब बोल सकता है? ये किसी में ये ताकत नहीं रखी, रब ने यह मामला छुपा के रखा है ताकि लोग इसकी तरफ रग़बत हासिल करते रहें। कोई नहीं कह सकता मैंने जो किया बस यही बख्शिश के लिए काफ़ी है। सुनिए, किसी के शर्फ कबूलियत का मकाम हम नहीं जानते, एक तेरे और मेरे नबी का दुरूद सलाम है। काफिर भी पढ़े ना, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, मुस्तफ़ा करीम को जुठलाया, दीन मतीन को छोड़ा, उसके पास तक नहीं आया, वो भी पढ़े तो अल्लाह उसे भी कुछ ना कुछ अता करता है। अहले किताब पढ़े तो रब उसे कोई ना कोई नेकी देता है। और अगर मुसलमान पढ़े उसका शान क्या है? अल्लाह की ज़ात उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं, 10 नेकियां अता करते हैं, 10 दर्जात बढ़ा दिया करते हैं। कोई पढ़े, किसी लम्हे पढ़े, किसी वक्त पढ़े, इसमें ना वक्त की कैद है, ना जगह की कैद है, ना हालत की कैद है, कोई कैद है ही नहीं। बस इधर गुलाम की जुबान पे, उम्मती की जुबान पे दुरूद सलाम आता है, उधर अल्लाह के फरिश्ते उसे कबूलियत के दर्जात में लिखते जाते हैं। इसकी वजह क्या है? ये एक बड़ी खास अहम बात है कि भला इसकी वजह क्या है। मैंने कुरान पाक की आयतें मुबारक पढ़ के मौजू बनाया, उसी के साथ इसको रिलेटेड करके आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सुनिए, इसकी वजह शर्फ कबूलियत के मकाम तक इतनी जल्दी पहुंचे कि दिखाने के लिए पढ़ो तब भी कबूल है, सुनाने के लिए पढ़ो तब भी कबूल है, जलाने के लिए पढ़ो तब भी कबूल है, दिखाने के लिए पढ़ो तब भी कबूल है। ये शर्फ कबूलियत से पीछे हटता नहीं है, दर्जात अलहदा अलहदा होते हैं। आगे सुनिए कैसे। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये पढ़ता है ना, ये ऐसी इबादत है कि बंदा इस इबादत में से खुद को निकाल लेता है, खुद को
نکال لیتا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ نہیں کہتا کہ میں، بندہ کہتا ہے ربا تو بھیج۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو یہ پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شرف قبولیت کا مقام کس لیے ملتا ہے؟ جب یہ عبادت کے الفاظ دیکھیں، یہ عبادت شروع کرتے جاؤ، انسان خود کو نکال لیتا ہے، اور اللہ کی ذات اس کام کو پسند کرتے ہیں جو انسان اپنے آپ کو نکال کے خدا کے لیے کرتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نکال کے خدا کے لیے کرتا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ میں نے غریب کو گندم کی بوری دی، ساتھ میں بھی رہا۔ میں نے کسی معذور کی امداد کی، ساتھ میں بھی رہا۔ میں نے کسی بے گھر کو گھر دیا، ساتھ میں بھی رہا۔ میں نے کسی گاؤں میں پانی کا انتظام کروا دیا، ساتھ میں بھی رہا۔ میں نے کسی کی افطار پارٹی کروا دی، ساتھ میں بھی رہا۔ کیا آپ روزانہ دیکھتے نہیں ہیں؟ مجھے بتائیے کون ایسا بندہ ہے جو نیکی کر کے خدا کے سپرد کر دیتا ہے؟ کبھی ایسا کوئی نظر آیا؟ ما سوا الا ماشاء اللہ کوئی ایسا بندہ ہو، ورنہ بڑی بڑی نیکی کر کے، بڑا بڑا خرچ کر کے، لوگوں کو گھر بنا کے دیے، فلٹر پلانٹ لگوا کے دیا، سارا کچھ کیا، لیکن ساتھ رہے۔ رب کہتا ہے جس میں تم اپنا آپ رکھتے ہو، مجھے تمہاری وہ نیکی نہیں چاہیے، مجھے وہ تمہاری نیکی نہیں چاہیے۔ لیکن پورے ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے، نیکی کر ساتھ ساتھ رہ۔ کیا ہے کہ جملہ ہوا کرتا تھا، نیکی کر، وہ دریا سوکھ کے کہاں ڈالیں؟ دریا تو رہے نہیں، کہاں ڈالیں؟ پہلے جملہ ہوا کرتا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب یہ معاشرے کی صورتحال ہے، نیکی کر ساتھ ساتھ رہ۔ کبھی ادھر سے تصویر بنوا، کبھی ادھر سے بنوا، سٹیٹس لگا اور اپنی مشہوری کرتا رہے۔ اللہ ایسی نیکی پسند ہے نہیں کرتے۔ آئیے درود پاک پہ غور کرتے ہیں۔ بندے کو درود پاک سمجھ آ جائے نا، کبھی انسان کو انسانیت سمجھ آ جائے، انسان کو معاشرے میں رہنا سمجھ آ جائے۔ جس بندے کو درود پاک کی سمجھ نہیں ہے، وہ لاکھ کاروبار میں لاکھوں کماتا رہے، میں تو سمجھتا ہوں ناکام ہے۔ لاکھ ڈگریاں لیتا پھرے، میں تو سمجھتا ہوں ناکام ہے۔ لاکھ رشتہ داریاں بناتا رہے، میں تو سمجھتا ہوں ناکام ہے۔ یہ درود پاک پہ ہی غور کر کے مسلمان رہتا ہے۔ دیکھو جیسے پہلے اللہ کو کہا کہ یا اللہ تو کر، ہم کتنے کام اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اپنے راز خود بنے بیٹھے ہیں، اپنے راز خود بنے بیٹھے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے۔ پیسہ کمانا چاہیے، جس سمت سے بھی آئے، جس گھر سے بھی آئے، ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کمانا لازم ہے، اصول رزق حلال ہے، عبادت ہے، لیکن راستہ تو دیکھیں، وسیلہ تو دیکھیں، ہم کہاں سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وسیلے کیا ہیں جن سے کماتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اسی چیز نے ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ درود پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی جان نے مجھے جو ٹائم فرمایا تھا اس میں ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، میں اسی میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بعد میں عصر کی نماز کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے لنگر شریف بھی آپ کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا ہے، سنیے محبت سے۔ جب بندہ درود پاک میں اللہ کی ذات پہ چھوڑتا ہے نا، خود کو نکال لیتا ہے۔ خود کو نکالنا عبادت میں سے، نیکی کر کے اس میں سے خود کو نکالنا اللہ یہ بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ کی ذات پہ توکل کر لینا رب یہ بھی پسند کرتا ہے۔ توکل کے معاملے میں سب سے آگے ہم میں سے کون ہے؟ کبھی اس بات پہ غور کریں، ہمیں سمجھ آئے۔ توکل کے معاملے میں ہم سب سے آگے کون ہیں؟ اس جماعت کو اولیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ کون سی جماعت کہا جاتا ہے؟ اولیاء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ ہم لاکھ دین پڑھیں، دین پڑھائیں، تبلیغ کریں، جو مرضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ان جیسی زندگی ہم جی نہیں سکتے۔ ان کا مقام و مرتبہ خدا کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں وہ ہے کہ ہمارا تصور بھی وہاں تک کام ہے نہیں کر سکتا۔ آئیے سنیے، میں اللہ کے ایک نیک بندے کی پاک بارگاہ میں میں حاضری دے کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک صاحب ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم دین، محدث و مفسر ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں، ایسے کہ جیسے آج کے دور میں برصغیر پاک و ہند میں کوئی صاحب ایسا نہ ہوگا جو دین متین سے محبت رکھتا ہو، سیکھنے کی کوشش کرتا ہو، پڑھنے کی کوشش کرتا ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پیر مہر علی شاہ کو نہ جانتا ہو۔ کن کو؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کو۔
اللہ اکبر کبیرہ. وقت تھوڑا ورنہ میں تفصیل سے آپ کو سلام کر کے آگے چلتا تو میں دیکھتا کسی آپ کی محبت آپ نے کس طرح سے دین متین کی خدمات کی ہیں. سنیے، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کو ہر کوئی جانتا ہے، اسی طرح اس وقت وہ جو عالم دین تھے سید زادے تھے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ. کچھ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جناب محترم اشرف علی تھانوی صاحب آپ لکھتے ہیں، اپنے گھر کی بات کی تو کیا کیا اور نہ دوستوں سے پوچھ کے آتے ہیں. آپ لکھتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی بہت بڑے عالم دین تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بڑے پکے اور سچے عاشق تھے. وہ سارا دن حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے. ان کا مقام مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں بھی بن چکا تھا. لوگوں کو حدیث پاک کا علم دیتے، قرآن پاک کا علم دیتے. ایک وقت آیا جیسے قبلہ شاہر بھائی پہ آپ حاضری کے لیے حجاز مقدس گئے. کہاں پہ؟ سارے بولیے کہاں پہ؟ حجاز مقدس. اللہ آپ کو لے جائے. سارے بولیے کہاں پہ؟ یہ سعودی عرب کوئی سعودی عرب نہیں ہے، یہ تو آل سعود نے قبضہ کر کے بدبختوں نے وہ سارا وہ ادب کا وہ معیار ہی وہاں پہ ختم کر دیا. اور ہمارے یہ ینگ جنریشن یہ سمجھتے پتہ نہیں یہی سارا کچھ ہے دین. یہ لوگوں کے دلوں میں دین کو مسلط کرنا، ان کو دبا کے ان میں بھر دینا اور اپنی مرضی کا دین بھرتے رہنا، یہ انسانیت ہے. اللہ کرے جلدی سے جلدی سعودی عرب ختم ہو کے دوبارہ حجاز مقدس بن جائے. جو لوگ طریق سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہوں گے. یہ آل سعود کون ہے؟ یہ جو وہاں پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں بن لادن کون ہے؟ وہاں پہ جو متوع ہیں وہ کون ہے؟ وہ تین ہی بندے تھے جن کی یہ ساری نسل وہاں پہ یہ عمل کر رہی ہے، جنہوں نے مل جل کے حجاز مقدس ختم کر کے ترک کو وہاں سے نکالا تھا. خیر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں سنیے. آپ نے حجاز مقدس کا سفر کیا، حج بیت اللہ کیا. وہاں سے دل میں خیال آیا حضور کے روضے پہ چلتے ہیں. لوگ آگے پیچھے ادب و احترام کے ساتھ آپ کو جاننے والے، میں نے کہا جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب تھے نا ہر کوئی جانتا تھا، ایسے ہی سید احمد کبیر رفاعی اس وقت میں اتنے مشہور و معروف تھے. آپ جب گئے نا مدینہ پاک وہاں پہ حاضر ہوئے، کوئی ادھر سے آتا ہے کاندھا چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی قدم چومتا ہے. کچھ علماء نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کسی سے پوچھا جو صاحب لغت تھے وہ جاننے والے کہنے لگے وہ جو صاحب ہے نا یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، لوگوں تک قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچاتے ہیں. جب یہ کہا نا وہ کہنے لگے قرآن اور حدیث تو ہم بھی بڑی پہنچاتے ہیں لیکن ہمیں تو کبھی یہ نصیب نہیں ہوا. اس نے کہا عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور سید زادے ہیں. یہ سنا نا سید زادے. ان کے دل میں خیال آیا لوگ جو کہتے پھرتے ہیں سید زادے، چلو آج سید زادہ آیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بتا تو سید زادہ کیسے ہے. جب جناب سید احمد کبیر رفاعی آپ روضہ پاک کی طرف جا رہے رستے میں روک لیا، روکے کہنے لگے جناب لوگ بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں، کوئی ادھر سے چومتا ہے کوئی ادھر سے چومتا ہے، معاملہ و ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کی دین کی خدمت کرتا ہوں تو لوگ عزت کرتے ہیں، یہ در حقیقت عزت اسی کی عطا کرتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. کہنے لگے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن یہ عزت ہمیں نصیب نہ ہوئی. کہنے لگے بس یہ اللہ کریم جس کو عطا کرے. وہ کہنے لگے نہیں ہوتے کون ہو؟ آپ نے کہا مجھے لوگ سید کہتے ہیں. وہ کہنے لگے اگر آپ سید ہو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اگر آپ کی اولاد میں سے ہو تو پھر یوں کرو نا، بتاؤ ہمیں دکھاؤ تمہارا شجرہ نسب کہاں ہے. تمہارا شجرہ نسب، سادات کے پاس شجرہ نسب ہوتا ہے جس پہ ان کے سارے ابا اجداد کا نام سلسلہ بسلسلہ مکمل لکھا ہوتا ہے اور جناب سیدہ طیبہ تک جاتا ہے، مولا کائنات مولا علی تک جاتا ہے. سنیے کہنے لگے اگر سید ہو تو شجرہ نسب دکھاؤ. آپ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا آپ جیسے میزبان بھی مل جائیں گے. یہ بھی گئے ہوں گے، انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے عجیب عجیب میزبان بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں بندے کو. مجھے نہ پتا تھا آپ جیسے میزبان بھی مل جائیں گے، پتا ہوتا تو میں ساری تیاری کر کے آتا. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ پوچھا نا انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، چلو یہ بتاؤ وہ سامنے جو روزہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ روزہ کس کا ہے؟ آپ نے مسکرا کے کہا میرے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. کہنے لگے وہ تو سبھی کے نبی ہیں، آپ کا کچھ اور بھی تعلق ہے، اور بتائیے آپ کو لوگ سید کہتے ہیں تو وہ کیا لگے آپ کے؟ آپ نے کہا جی الحمدللہ میرے نانا جان کا روزہ ہے. کس کا روزہ ہے؟ نانا جان کا. اتنا کہنا تھا. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے اگر تمہارے نانے کا روزہ ہے نا، نانکے جو ہوتے ہیں ان کو بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، ننیال جو ہوتے ہیں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں نا.
انہوں نے بھی حسن حسین سے بڑا پیار کیا، یا تم حسن کی اولاد ہو تو یا حسین کیوں ہو، تو ان دونوں میں سے کسی کی نا، ظاہری بات ان کا بیٹا ہوا۔ اب جانا ذرا روضے پہ جا کے سلام کہہ، آواز آئے سلام کے جواب میں بڑی بات ہے، لیکن ہم آواز نہیں، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ نواسہ سلام کہے اور نانا اپنے مزار سے ہاتھ باہر نکال کے جواب دے، اپنے مزار مبارک سے ہاتھ نکال کے۔ اگر اس سے آگے سننا ہے تو پھر محبت سے جلدی جلدی بولیے سبحان اللہ، نہیں تو ورنہ پھر کسی دن کسی اور نشست میں، کیونکہ میرے پاس وقت صرف 3 منٹ رہتے ہیں۔ اگر واقعہ ہی سننا ہے آنکھوں کو بند کریے، مصطفیٰ کا مدینہ آنکھوں کے سامنے سجائیے، دائیں ہاتھ اٹھائیے، پکاریے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے جائیے آواز آئے بڑی بات ہے، لیکن ہاتھ مزار سے باہر آئے اور ہم دیدار کریں، جواب آئے تب مانیں گے آپ سید ہیں۔ نگاہیں چکا لی، رونے لگ گئے، عرض کی آقا جی یا رسول اللہ، پہلے میں اپنے گھر میں رہا کرتا تھا، شب و روز آپ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، میری روح یہاں آتی، فیض یاب ہوتی، آپ کی قدم بوسی کرتی، آپ کی یہ عرض پاک چومتی، آپ کے در و دیوار چومتی۔ آقا آج میں خود آیا ہوں، یہ کسی امتحان میں آ گیا ہوں، دیکھیے نا لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نانا جی تمہیں جواب دیں۔ آقا میں تو اس قابل نہیں، لیکن آقا جی یہ قرضی ہے، اب بات آ گئی ہے آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ پہ اور جناب امام حسن اور حسین، ان کی عزت کے لیے آقا میرا ٹھیک ہے جو مقام ہے آپ نے عطا کر رکھا ہے، درود و سلام کی وجہ سے میں پڑھتا تھا آپ جواب دیتے تھے، میں پڑھتا تھا آپ جواب دیتے تھے، ادھر سے میں بولتا ادھر سے آپ بولتے، میں آپ کی آواز سماعت کرتا آپ میری آواز سماعت کرتے۔ آقا وہ انعام تو میری ذات کی حد تک تھا نا، آج تو یہ 70,000 بندہ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ سلام کے جواب میں ہاتھ مزار سے باہر آئے۔ آقا اب میری بات نہیں رہی، بات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک آ گئی، بات امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک آ گئی، بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اور عزت تک آ گئی۔ آقا اب کیا بنے گا؟ اتنے میں روضہ پاک سے اشارہ ہوا، بیٹے چلا، اشارہ ہوا چلتے آ، 70,000 بندہ گواہ ہے اس بات کا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ سیدزادہ روضہ پاک پہ گیا، وہاں جا کے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اتنا کہنا تھا۔ وہ 70,000 کا 70,000 بندہ یوں ہی نظریں ٹکا کے دیکھ رہا تھا، ابھی پتہ چلتا ہے نا، وہ علماء جو تھے وہ بھی روحانی طور پہ سارا کچھ جاننے والے تھے، وہ بھی بہانہ ڈھونڈتے تھے کسی وسیلے مصطفیٰ کے ہاتھ کا دیدار ہو جائے۔ حضور کا ہاتھ مبارک قبر مبارک سے باہر آیا، 70,000 لوگوں نے دیکھا، بہت سی دنیا نے بوسہ بھی لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معاملات، یہ انعام، یہ اتنا مقام و مرتبہ کس عبادت کی وجہ سے تھا؟ قرآن تو ہم بھی پڑھاتے ہیں، حدیث پاک ہم بھی قاری صاحب بھی پڑھاتے ہیں، اور بھائی پوری دنیا قرآن و حدیث پڑھاتی ہے، لیکن یہ مقام و مرتبہ کس وجہ سے تھا؟ امام غزالی رحمۃ الرحمان آپ بیان فرماتے ہیں، جب انسان مصطفیٰ کریم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے لگے تو 2 کام کر لے۔ کتنے؟ 2 کام کر لے۔ پہلا کام یہ دیکھے کہ میرا نبی فقط میرا نبی نہیں، میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، کائنات کا نبی ہے، اولین کا نبی ہے، آخرین کا نبی ہے۔ اس کے بعد حضور کی بزرگی دیکھے، مقام و مرتبہ، پھر اپنے آپ کو دیکھے، اور میں اتنا گندا اور مصطفیٰ کا امتی، میرے گھر والوں کو میرے کردار کا جو مجھے پتا ہے اپنے بارے میں، وہ میرے سگے یاروں کو اور گھر والوں کو پتا چلے، ہمیں بیٹھنے نہ دیں اپنے آپ میں، اولاد ہمیں پاس تک نہ آنے دیں، یار ہمیں پاس تک نہ آنے دیں۔ وہ نبی سب جاننے کے باوجود بھی اللہ سے یہی عرض کرتے ہیں، یا اللہ میری امت بس میری امت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا آپ کی محبت درود پاک سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی محبت درود پاک پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی کوئی محبت چاہتا ہے، جتنی کوئی کامیابی چاہتا ہے، حضور کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے عرض کر کے اپنا سینہ روشن کرتا رہے۔ اور یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام کی ذات نے، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، تب تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، پکی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، جب تک مال جان اولاد سب سے بڑھ کے میں محمد سے پیار نہ کروں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا
ہوں پیارے نبی تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا دو کو تو بولیے سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہو پیارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی اللہ اکبر کبیرہ یہ کائنات مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے میری عزت میرا رزق میری اولاد میرے والدین خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے اللہ اکبر کبیرہ یہی ایمان کی طاقت ہے کہ بندہ سبھی رشتوں سے زیادہ حضور سے پیار کرنے لگ جائے آقا سے پیار ہوگا دنیا بھی ہنسی ہو جائے گی آخرت بھی ہنسی ہو جائے گی مصطفیٰ کریم کی پہچان جو میں نے پہلے کہا قبر کے سوال کے حوالے سے حضور کی پہچان عشق مصطفیٰ سے ہوگی نماز کی قبولیت عشق مصطفیٰ سے ہوگی عبادات میں اللہ اس کو پسند کرے گا وجہ عشق مصطفیٰ ہوگا عشق مصطفیٰ سے سینہ خالی ہے یا فقط نبی سمجھ کے بس ٹھیک ہے کام چلانا یہ عشق نہیں ہے سب سے بڑھ کے مال جان اولاد سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کتنا پیارا کہا آپ کے بیٹا نا ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے ایمان لانے کے بعد کہنے لگے ابا جان فلان جگہ میں 3 مرتبہ آپ میری تلوار کی دائرہ کار میں آئے تلوار کی ضد میں آئے میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا مسکرا کے کہنے لگے پتر تو ایک بار بھی آ جانا نا تو میں تنہا پتر سمجھ کے نہیں میں تو میرے مصطفیٰ دی ذات نو سرے کلمہ نیچے پڑیا کلمہ چٹھلان دی بے تو میں تنہا جہنم واصل کر دیں میرے آسے تو نہیں میرے آسے سب تو پہلے محمد مصطفیٰ دی ذات اللہ کریم شاہ اسلام صاحب انہاں نے دیگر جتنے بھی بیٹے نال گئے گھر لے گئے تمام کی حاضری قبول فرمائے بتقاضا انسان میاں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز الفاظ لفظ ادائیگی اشارے اور کنائے کسی جگہ پہ کسی صاحب کو کچھ برا لگا ہو تو مصطفیٰ کریم کا امتی سمجھ کے معذرت کرتا ہوں اگر کلام میں غلطی ہو تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں معافی کا طالب ہوں یقیناً اللہ کی ذات معافی مانگنے والے کو معاف کرنے والے کو پسند فرماتی ہیں آمین واخر دعوانا الحمدللہ سلام